الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا صدق الله العظيم سورہ بنی اسرائیل کی آیت مبارکہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى، جو اس دنیا میں اندھا بنا رہا فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن بھی اندھا ہی اٹھے گا، بہشت کا راستہ اس کو نہیں ملے گا۔ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور راہ بھٹکا ہوا ہوگا قیامت کے دن۔ اس سے جو پہلی آیت ہے اس میں فرماتے ہیں یوم ندعو کل اناس بامامہم، جس دن ہم ہر ایک کو اس کے اعمال نامے کے ساتھ بلائیں گے۔ فمن اوتی کتابہ بیمینہ، جس کو اس کے اعمال نامے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، اولئک یقرؤون کتابہ، وہ اپنی کتاب کو پڑھیں گے، اپنے اعمال نامے کو خوشی خوشی پڑھیں گے۔ اور فرمایا کہ ولا یظلمون فتیلا، اور اللہ کے ہاں کسی کے اوپر ایک دھاگے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ فتیل دھاگا، بنیادی طور پر فتیل کہتے ہیں کہ وہ جو جب آپ کھجور کو کھولتے ہیں تو کھجور اور گٹھلی کے درمیان ایک دھاگا سا بنا ہوتا ہے، کہتے ہیں اس کے برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کریں گے، کسی کے ساتھ ظلم، عدل ہوگا، انصاف ہوگا۔ یہ جو کہا کہ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى، جو اس دنیا میں اندھا بنا رہا، آنکھیں بند کر کے زندگی گزاری، حلال حرام کو نہیں دیکھا۔ اندھے ہونے سے یہ مراد ہے، کس کو نہیں دیکھا؟ حلال اور حرام کو نہیں دیکھا، جائز اور ناجائز کو نہیں دیکھا، حق اور باطل کو نہیں دیکھا، اندھا بنا رہا۔ اور یہ کہ کفر اور ایمان کو نہیں دیکھا، صحیح اور غلط کو، حرام اور حلال کو نہیں دیکھا، جو جیب میں آ گیا سمجھا حلال ہے۔ کسی عالم دین سے پوچھا نہیں کہ یہ کام، یہ معاملہ جائز ہے کہ نہیں، کیونکہ دوسروں نے سمجھایا تھا کہ کسی عالم سے، مولانا صاحب سے نہ پوچھیں تو جو ہو رہا ہے ٹھیک ہے، پوچھیں گے تو بتائیں گے حرام۔ وہ خامخواہی جو نا مولوی صاحب یہ رنگ میں بھنگ ڈالتے ہیں جی۔ اندھا بنا رہا، کبھی یہ نہیں پوچھا، نہیں دیکھا اپنی آنکھوں سے کہ یہ صحیح ہے یا غلط ہے۔ کبھی قرآن کو نہیں پڑھا، اندھا بنا رہا، اس دنیا میں اندھا بنا رہا، قرآن کو نہیں پڑھا، حدیث کو، اللہ کے رسول کی سنت کو نہیں پڑھا، اس سے بڑا اندھا کوئی ہے؟ قرآن کی تعلیمات کیا ہے؟ سنت کی اللہ کے رسول کی زندگی کیسی تھی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کیسی تھی؟ کیسی پیاری زندگی تھی، جس کے اندر صبر تھا، جس کے اندر تحمل تھا، جس کے اندر اللہ کی عبادت تھی، رات بھر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ جو ہم تو مثلا میں اپنی بات کرتا ہوں، آپ کی نہیں کرتا، نماز کے لیے نہیں اٹھتے، رات بھر اللہ کی عبادت کرتے، پاؤں سوج گئے کھڑے رہنے سے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ آپ تو بخشے ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، معصوم ہیں، آپ کو اتنی عبادت کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، اللہ نے میری مغفرت کر دی، مجھے بخش دیا، مجھے پیغمبر بنایا، تو کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟
معلوم ہوا ساری رات کھڑے ہو کے عبادت کرتے، تہجد پڑھتے، قرآن پڑھتے، اللہ کا شکر گزار بندہ بننے کے لیے، کیونکہ تہجد کی نماز فرض تو ہے نہیں۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے سامنے سجدہ کرنا یہ شکر گزار ہونے کی علامت ہے۔ کم از کم 5 وقت نماز تو پڑھ لیں کہ اللہ کا شکر گزار بندہ، نوافل سنتیں بعد میں۔ بعض لوگ تو آتے ہیں ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی یہ فرض نماز کے بعد تو میں گھر چلا جاتا ہوں، سنتیں نہیں پڑھتا۔ میں نے کہا کیوں نہیں پڑھتے؟ کہنے لگا سعودی عرب میں نہیں پڑھتے۔ سعودی عرب نہ قرآن ہے نہ حدیث ہے، ہمارے پاس دلیل کے ہاتھوں برہانکم، لاؤ اپنی دلیل۔ دلیل کیا ہے؟ وحی۔ وحی قرآن میں وحی جلی اور وحی خفی حدیث میں ہے، اور ان دو کے علاوہ تو کوئی چیز ہے نہیں۔ ویسے سعودی عرب والے جو نا بھائی، یہ بھی شاید ان کے اوپر تہمت ہی ہوگا، اور یہ بھی کہ یاد رکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی سنتیں نوافل مسجد کے بجائے گھر پڑھتے تھے۔ اب جو ہے نا یاد رکھیے، سعودی عرب والے فرض پڑھ کے گھر چلے جاتے ہیں، وہاں جا کے سنتیں پڑھتے ہیں۔ ان صاحب کو ہو گیا کہ جی سنتیں نہیں پڑھ رہے، اپنا ہی اتحاد کر رہے۔ اب انہوں نے تو سنت کے مطابق عمل کیا ہوگا کہ بھائی فرض جماعت کے ساتھ پڑھ لی، سنتیں گھر جا کے پڑھ لیں گے، نوافل گھر جا کے پڑھ لیں گے، تاکہ گھر بھی آباد رہے، اللہ کی عبادت سے گھر بھی آباد رہے۔ لیکن ہم غلط فہمی کا شکار ہوتے ہیں، کسی صاحب علم سے پوچھتے نہیں، وہاں نہیں پڑھتے۔ بھائی دیکھیے، اندھا بن کے یا تو خود قرآن و حدیث کو پڑھیں، یا پھر آپ جو پڑھے ہوئے ہیں ان سے پوچھ لیں۔ اس لیے قرآن میں کہا نا، اندھا بن کے زندگی نہ گزاریں، صحیح غلط کو نہ تمیز نہ کریں۔ میں کہتا ہوں ساتھ ساتھ یہ بھی کہ بہرا بن کے بھی زندگی نہ گزاریں، گونگا بن کے بھی زندگی۔ آپ خود اگر یاد رکھیں صحیح غلط کو نہیں سمجھ پا رہے تو جو سمجھ رہے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں، سنت کی روشنی میں، ان سے رہنمائی لیں۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل علم سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے۔ ہمارے اور ہمارے علماء اہل علم کے درمیان کچھ لوگوں نے بڑا فاصلہ بڑھا دیا ہے۔ اب علماء بہترین اچھی رائے بھی دے دیں اور اس کو ایک مذاق بنا دیتے ہیں۔ دیکھیں نا، اندھا بن کے زندگی نہیں گزارتی۔ اللہ نے آنکھیں دی ہوئی ہیں، دل، دماغ، ان کو کام میں لائیں۔ کس کام میں لائیں؟ حق اور باطل کو سمجھنے میں، صحیح اور غلط کو سمجھنے میں، جائز اور ناجائز کو سمجھنے میں۔ تو فرمایا کہ جو یہاں اندھا بنا رہا فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَىٰ، لکھا علماء نے کہ وہ آخرت میں نابینا ہوگا، جنت کا راستہ اس کو نہیں ملے گا، بہشت کا راستہ اس کو نہیں ملے گا۔ وَأَضَلُّ سَبِيلًا، کہتے ہیں دنیا کی نسبت وہاں سے زیادہ بھٹکا ہوا ہوگا۔ مولانا شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ دنیا کی بنسبت آخرت میں وہ زیادہ بھٹکا ہوا ہوگا۔ جیسے یہاں اندھا آدمی کو راستہ نہیں ملتا ہے جی، وہاں جنت کا راستہ نہیں ملے گا۔ کیوں جی؟ فرمایا کہ اضل سبیلا، زیادہ بھٹکا ہوا ہوگا۔ کیوں؟ اس کی بڑی اچھی تفسیر کی ہے، مجھے تو بڑی ہی پسند آئی۔ فرمایا کہ دنیا میں آدمی اگر بھٹک جائے تو واپس آنے کا چانس ہوتا ہے کہ نہیں؟ کسی سے پوچھ لے راستہ واپس آ جائے گا سیدھے راستے پر، خود کوشش کر لے اور سمجھے کہ نہیں سیدھے راستے پہ واپس آئے گا، لیکن قیامت کے دن جو نا واپسی کا بھی کوئی چانس نہیں۔ اضل سبیلا، دنیا کی نسبت وہاں زیادہ بھٹکا ہوگا کیونکہ واپس راہ راست صراط مستقیم پر آنے کا اس کے پاس چانس ہی نہیں ہوگا وہاں۔ اس لیے بھائی یہ دنیا میں اگر ہم میں سے کسی سے غلطی ہو رہی ہے
واپس آنے کا چانس ہے، کیسے توبہ کر لیں، اللہ سے معافی مانگیں، اللہ معاف کرنے والے۔ کسی بندے کے حق پہ کوئی جو نا کوئی کوتاہی ہوئی ہے، بندے سے معافی مانگا، واپس آ گئے، بھٹک گئے تھے، نماز ترک کرتے تھے، چھوڑتے تھے، واپس آ جائیں، آسان ہے بھائی، نمازیں شروع کر دیں۔ آخرت میں یہ چانس بھی نہیں ملے گا، واپس ہونے کا کوئی چانس نہیں ملے گا۔ یہ دنیا میں جتنی زندگی ہمیں ملی ہے غنیمت ہے، آنکھیں کھلی رکھیں۔ کیا رکھیں؟ اس لیے یہ بھی میں آپ سے عرض کرتا ہوں، آنکھیں کھلی رکھیں۔ اور آج کل تو زیادہ جو ہے نا بھائی، چار چار آنکھ سے دیکھنے کی ضرورت ہے۔ فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، آنکھیں بند کریں، مشورہ دیا جاتا ہے آنکھیں بند کریں، ادھر نہ دیکھیں۔ غزہ میں جو ہے نا بھائی یاد کیا ہو رہا ہے، یہاں ہم کسی عیسائی کو دیکھتے ہیں، گھورتے ہیں نا، غصے سے دیکھتے ہیں، اقوام متحدہ کا اسٹیج ہل جاتا ہے کہ یہ انسانی حقوق کیا ہو گئے، کیا زمانہ ہو گیا۔ میں چترال سے ہو کے آیا ہوں، جو یو سی ہے نا، میرا جو یو سی یونین کونسل ہے، اسی میں یہ کیلاش قبیلے کے 3 وادیاں آتی ہیں، برید، بمبرید، رمبوت۔ مجھے وہاں بتایا گیا کہ اب یاد رکھیے اس یونین کونسل میں 22,000 خاندان مسلمانوں کے ہیں، 1,000 کیلاش قبیلے کا ہے۔ ان کو نوکریوں میں 5% کوٹا دے دیا گیا۔ کتنا کوٹا؟ سپریم کورٹ نے کوٹا سسٹم ختم کر دیا، لیکن وہاں اس یونین کونسل میں مسلمانوں کو نوکریاں نہیں مل رہی، اور کیلاش قبیلے کے کافر جو ہیں وہ وہی یاد رکھیے ان کو بندہ نہیں مل رہا، نوکریاں پڑی ہوئی ان کے کوٹے میں، میرٹ کے اوپر نہیں۔ ہمیں یہ اعتراض نہیں، امریکہ میں ایسا ہے کہ کوٹا ہے کسی کا؟ اقلیتوں کو کوٹا دے دیں، مسلمان وہاں پر ہیں؟ نہیں۔ کینیڈا میں ہے نہیں، برطانیہ میں ہے نہیں۔ کہتے ہیں میرٹ کے اوپر آپ آتے ہیں تو آپ نوکری لے لیں۔ ابھی وہاں کچھ سیٹیں آئی تھیں، وہ سب کوٹے میں چلی گئی، صرف 2 سیٹیں مسلمانوں کے لیے، اور وہ بھی جو 22,000 خاندان، 2 سیٹیں، 2 نوکریاں، اور وہ بھی میرٹ کے اوپر۔ باقی سیٹیں کوٹے میں کافروں کو چلی گئی۔ وہ میرے پاس آئے تھے، کیا کیا جائے؟ میں نے کہا کیا کیا جائے، دعا ہی کر سکتے ہیں۔ اب یہاں بزرگ بتا رہے ہیں اسلام آباد میں اولے پڑے، گاڑیاں ٹوٹ گئی، اور کیا ٹوٹ گیا؟ ہاں جی، شیشے ٹوٹ گئے، فلاں ہو گئے۔ میں نے کہا بھائی جان یہ اولے پڑے ہیں، اولو ہے نا۔ میں نے کہا وہاں تو پتھروں کی بارش ہونی چاہیے، عذاب آنا چاہیے وہاں۔ حرکتیں ایسی، کام ایسے، مسلمان اسلامی ریاست میں مسلمانوں کے مفادات کی حفاظت نہیں، رو رہے ہیں لوگ، وہاں پڑھے لکھے نوجوان میرے پاس آئے۔ میں نے کہا ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آنکھیں کھلی رکھیں۔ اب دیکھیے آنکھیں بند، فلسطین میں کیا ہو رہا ہے، غزہ میں کیا ہو رہا ہے، انسانی حقوق ہے، کوئی بات کر رہے؟ عورتوں کے حقوق، ہمارے ہاں تنظیمیں ہیں، عورتوں کے حقوق کے بارے میں ایک لفظ ان تنظیموں میں سے کسی نے کہا کہ فلسطین کے عورتوں کے حقوق کے بارے میں کسی نے بات کی ہے؟ بتائیں، آپ پڑھے لکھے لوگ سارے سامنے بیٹھے ہوئے، پتہ چلا کہ یہ کسی اور کے ایجنٹ ہیں، اور ہم کہتے کہتے تھک گئے، مسلمانوں بیدار ہو جاؤ، آنکھیں کھلی رکھو، ہمارے گھروں میں کسی اور کے ایجنٹ گھسے ہوئے۔ غزہ کے جو مسلمان ہیں وہاں بچے مر گئے، بچوں کے اوپر، اسکولوں کے اوپر، ہسپتالوں کے اوپر بمباری ہو گئی، عورتیں، ہمیں کسی نے کی عورتوں کے حقوق کے بارے میں جو تنظیمیں ان میں سے کسی نے بات کی ہے؟ کسی نے جلوس نکالا ہے؟ یہ موم بتی جو، ہاں جی یہ موم بتی مافیا، اس نے کبھی موم بتی جلائی غزہ کے مسلمانوں کے لیے، غزہ کی عورتوں کے لیے، بچوں کے لیے؟ نہیں۔ اور اوپر سے ہمیں بھی مشورہ دیا جاتا ہے آپ بھی آنکھیں بند کریں،
میں کچھ مفتی حضرات نے فتویٰ دیا ہے کہ جہاد فرض ہو چکا ہے، اور انہوں نے بھی یہی کہا کہ درجہ بدرجہ کا مطلب یہ ہے کہ اب جن کی سرحدیں فلسطین کے ساتھ ملکوں کی ملی ہوئی ہیں پہلے ان کے اوپر فرض ہے، ہم تو وہاں جا نہیں سکتے۔ درجہ بدرجہ کا کیا مطلب ہے کہ بھائی پہلے جو نا اردن، مصر، شام، ان کے اوپر فرض ہے، ان کے سرحدیں ملتی ہیں فلسطین کے ساتھ، لیکن یہاں لوگ تڑپے ہیں۔ اور بے ایمانو، تمہیں کیا ہو گیا؟ تمہیں کس نے کہا جہاد کرو؟ اور بغیرتو، تمہیں کس نے کہا ہے جہاد کرو؟ تم تو پولیس کو دیکھ کے ایسے بھاگے تھے ہیں۔ جہاد تو غیرت والے کرتے ہیں، ایمان والے کرتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں میدان میں اترے تھے 313 صحابہ کرام کو لے کے۔ وہ لوگ باتیں کریں، مولوی فتوا دے رہے، بھائی مولانا علماء کا کام رائے دینا ہوتا ہے۔ کوئی نماز فرض ہو چکی ہے کہ نہیں ہو چکی؟ علماء کا کام ہوتا ہے کہ وہ وقت ہو گیا کہ نہیں ہوا، نماز کا وقت ہوا کہ نہیں ہوا، اذان دے گا۔ روزے کا جو ہے نا بھائی آ گیا کہ نہیں ہے چاند نظر، یہ تو علماء بتائیں گے۔ اب وہ صاحب جو نا یہاں ایسے جو پولیس کو دے کے ایسے بھاگے اور بھینس کی طرح گر گئے، وہ کہتے ہیں علماء نہیں بتائیں گے تو کون بتائے؟ باقی ریاست کا کام ہے اعلان کرنا جہاد کا، وہ ریاست کا کام ہے، علماء رہنمائی کریں گے۔ ان کی شکل دیکھو، علماء نے کہا جو قریب ہیں، اور مصر کے سنہ مفتی اعظم نے بھی مخالفت کر دی کہ یہ غیر ذمہ دارانہ بیان ہے، کیونکہ سب سے پہلے ان کے اوپر آتا درجہ بدرجہ۔ ہمیں کہا جا رہا ہے آنکھیں بند کرو، وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، جو یہاں آنکھیں بند کر کے زندگی گزارے گا، غلط صحیح، جائز ناجائز، ظلم انصاف کو نہیں دیکھا، اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ مجھے بتانے کی ضرورت نہیں، آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ۔ جو بچے وہاں تڑپتے ہو اسپتالوں میں، کوئی دیکھے اور پھر یہ کہے کہ مولویوں نے، یار یہ مولویوں نے کیا کر دیا ہے؟ انہوں نے تو صرف اتنا کہا کہ اتنا ظلم ہو چکا ہے کہ اب مسلمان اٹھ کھڑے ہوں۔ یہاں تڑپ رہے ہیں کہ علماء نے کیوں کہا؟ علماء نے آپ کو نہیں کہا جہاد کرنے کے لیے، ہاں تو پولیس کو دیکھ کے تیرا وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو کیا جہاد کرے گا؟ ہم تو کہتے ہیں ہمیں کوئی راستہ تو دے۔ جو دینی جماعتیں ہیں نا، آپ کو پتہ نہیں، ہمیں کوئی راستہ دے، اگر نہ بھگا سکے وہاں سے، سمجھ گئے کہ نہیں؟ لوگ کہتے ہیں افغانیوں کو روس کو افغانیوں نے بھگایا، نہیں، کچھ اور لوگوں نے بھگایا۔ اب کہتے ہیں امریکہ کو افغانیوں نے بھگایا، نہیں، کچھ اور لوگوں نے بھگایا۔ ہم ان لوگوں کو جانتے ہیں۔ کاش، میں تو ہمیشہ کہتا ہوں، افغانستان میں روس کو شکست ہوئی، برطانیہ کو شکست ہوئی، امریکہ کو شکست ہوئی، اتنی بڑی طاقت ہے۔ کاش کہ یہ فلسطین کے جو ہمسائے میں مصر نہ ہوتا، اردن نہ ہوتا، شام نہ ہوتا، ہمسائے میں پاکستان ہوتا، ہم دکھاتے اسرائیل کو ہوتا کیا ہے۔ اگر گھس کے نہ مارتے اس کو تو پھر دیکھتے کون مارتا، مولوی مارتے۔ یہ لوگ یہ موٹے موٹے تازے بھینس یہ نہیں، یہ تو یہاں پر پولیس کو دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں، جہاد کیا کریں گے، اور گر جاتے ہیں، پھر 5 بندے ان کو اٹھاتے ہیں۔ بھائی ہم کرتے جہاد، راستہ تو ملے۔ میں قسم کھانے کا عادی نہیں، اگر راستہ مل جائے تو میں یہاں آپ کو جمعہ نہیں پڑھاؤں گا، سیدھا وہاں چلا جاؤں گا۔ آپ کہیں گے جی آپ کے پاس تو ٹریننگ کوئی نہیں، جو ٹریننگ والے لوگ ہیں ان کے لیے چائے بناؤں گا،
کیا کروں گا 313 جو صحابہ کرام تھے، یاد رکھیے ان میں ایسے لوگ بھی تھے جو مجاہدین کے لیے کھانا بنائیں گے، جو مجاہدین کے لیے جو نا بھائی ان کے لیے مرہم پٹی کا انتظام، اگر زخمی ہو گئے تو کاش، راستہ نہیں ہے۔ رکاوٹ کون ہے؟ یہ اسلامی ملک مصر ہے۔ مصر میں اخوانیوں کی حکومت کیوں ختم کی گئی؟ مرسی کا کیا گناہ تھا؟ یہی تھا کہ اگر مرسی کی اخوانیوں کی حکومت ہے، کیونکہ حماس والے بھی اخوانی ہیں، اخوان المسلمون والے، اگر راستہ مل جاتا، یاد رکھیے آج اگر مرسی کی حکومت ہوتی تو اسرائیل کو حملہ کرنے کی جرأت ہی نہ ہوتی۔ یہ دینی جماعتوں کو ایسا کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ جب مرسی کی حکومت آئی تو جو اسپیکر بنا تھا اس مصر کی اسمبلی کا، وہ یہاں کے پنجاب یونیورسٹی کا پڑھا ہوا طالب علم تھا، وہ حماس کا۔ اسرائیل نے اس کو اسپیکر بننے پہ مبارکباد دی، اس نے وہ مبارکباد واپس کر دی۔ یہ ہوتی غیرت ایمان، واپس کر دی اور کہا کہ تم فلسطینی ہمارے بھائیوں کے اوپر ظلم کرتے ہو، اس لیے ہم تمہارا مبارکباد وصول نہیں کرتے۔ ان کو ہٹا کے فوج کو وہاں لا کے عبد الفتاح السیسی کو لا کے وہاں پر مسلط کیا۔ کس نے کیا؟ امریکہ نے کیا ہے۔ ہمارا بڑا اچھا دوست ہے، ہاں جی، اس نے یہ حرکت کی ہے جی۔ یہاں پر بھی ایسے ہی ہوتا ہے، جب ضرورت ہوتی ہے تو چڑھا دیا جاتا ہے بھئی۔ وَمَنْ كَانَ فِي هَٰذِهِ أَعْمَىٰ، جو یہاں اندھا بنا رہا ظلم اور انصاف کو، ظالم کے خلاف آواز نہیں اٹھائی، قیامت کے دن وہ اندھا بنا رہے گا۔ اور میں یہ جو بات کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں؟ میرے تو کوئی فلسطین میں زمین نہیں ہے، میری کوئی دکان وہاں نہیں، اس کو بچانے کے لیے میں بات کر رہا ہوں، یا کہ وہاں سے کوئی مجھے تنخواہ ملتی۔ بھائی انما المؤمنون اخوہ، اللہ کے رسول نے ہمیں بھائی بنایا ہے، قرآن نے ہمیں بھائی بنایا ہے۔ بھائی کے اوپر ظلم ہو جائے تو بھائی کبھی برداشت نہیں کرتا۔ بین الاقوامی بھائی چارہ برادری اللہ کے اس کے رسول نے ہمیں بنایا، انما المؤمنون، مسلمان جہاں کہیں بھی ہوگا دوسرے مسلمان کو تڑپتے ہوئے نہیں دیکھ سکتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی ہے۔ فرمایا کہ اگر انگلی کو تکلیف ہوتی ہے تو سارا جسم اس تکلیف کو کیا کرتا ہے؟ محسوس کرتا ہے، اس تکلیف کو ہٹانے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اگر جسم انگلی کو تکلیف ہو رہی ہے، دوسرے جسم اس کو حصہ محسوس نہیں کرتا، فرمایا معلوم ہوا کہ جسم کا دوسرا حصہ مفلوج ہو چکا ہے، فالج زدہ ہو گیا ہے۔ بھائی ہم ان کے دکھ درد کو محسوس کریں گے، ان کا ساتھ دیں گے۔ کیسے ساتھ دیں گے؟ جو قریبی ہیں وہ جسمانی طور پر اندر چلے جائیں، جو دور ہیں پیسے دے دیں، چندہ دے دیں، ان کے لیے اسلحہ خرید کر دے دیں۔ یاد رکھیے ان کو جہاز دے دیں، ان کو میزائل دے دیں، ہاں جی، جو باہر ہیں۔ دیکھتے ہیں اسرائیل کیسے نہیں بھاگتا، افغانستان سے کیسے بھاگا تھا امریکہ، اس کا قبلہ اور اس کا پیر، اسرائیل کا پیر امریکہ ہے، بھاگ جائے گا وہاں سے۔ ہم آنکھیں بند نہیں کرتے، مسلمان کبھی آنکھیں بند کر کے زندگی نہیں گزارتا، آنکھیں کھلی رکھتا ہے، جہاں ظلم ہو رہا ہے اس کے خلاف آواز اٹھاتا ہے۔ حضور نے فرمایا انصر اخاک ظالما او مظلوما، مسلم شریف میں یہ حدیث موجود، اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے ظالم ہو چاہے مظلوم ہو۔ صحابہ کرام نے کہا یا رسول اللہ مظلوم ہو ہمارا بھائی، وہ تو ہم اس کی مدد کریں گے، اگر ظالم ہو تو اس کی کیوں مدد کریں گے؟ یہ تو آپ کے ساری زندگی کی تعلیمات کے خلاف ہے، ظالم کی مدد کریں۔ فرمایا اگر آپ کا بھائی مسلمان مظلوم ہے تو اس کی مدد کرو۔ فرمایا کہ اگر تمہارا بھائی مسلمان بھی کہیں ظلم کر رہا ہے تو اس کا ہاتھ روکو، ظالم کا ہاتھ روکنا بھی ظالم کے ساتھ بڑی مہربانی ہے۔ ایک بزرگ سے کسی نے کہا، ظالم بادشاہ تھا،
اس نے بزرگ سے کہا ان کے پاس حضرت میرے لیے دعا فرمائیں، دعا کیے گا، نصیحت بھی کر. فرمایا دوپہر کے وقت 2-3 گھنٹے کے لیے سو جائے کرو. کہنے لگے یہ سونا کون سا، یہ تو مزیدار چیز ہے، یہ کون سی عبادت ہے؟ کہنے لگے تم ہو ظالم، اگر دوپہر کو 2-3 گھنٹے سو جاؤ گے، کم از کم 2-3 گھنٹے تو خلق خدا تمہارے ظلم سے اللہ کی مخلوق بن جائے گی. ظالم کی یاد رکھیے کہ اسلام کا انصاف دیکھیں گے تھے، آپ کا بھائی بھی ظلم کر رہا ہے، مسلمان کسی کے اوپر ظلم کر رہا ہے، اس کی حوصلہ افزائی نہیں کرنی، اس کا ہاتھ روکنا، نہیں ظلم نہیں کرنا. آپ کے بھائی مسلمان پر ظلم ہو رہا ہے، ظالم کا ہاتھ روکنا ہے. ہمارے اوپر فرض ہے نماز کی طرح، یہ لا تظلمون ولا تظلمون، سورہ بقرہ میں دیکھیں، نہ تم کسی پر ظلم کرو نہ تمہارے اوپر کوئی ظلم کرے. تم بھی کسی کے اوپر ظلم نہ کرو. کسی مسلمان کو اجازت نہیں کہ کسی پر کیا کرے، ظلم کرے. اللہ کے رسول کی تعلیمات میں کیا توازن ہے، کیا اعتدال ہے. میں سفر میں آ رہا تھا تو گاڑی میں بیٹا مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ صدام حسین کے بارے میں بتائیں جی، وہ کیسا آدمی تھا؟ میں نے کہا جی میں کیا بتاؤں اس کے بارے میں، وہ ظالم تھا. کیا تھا؟ عراق کا جو صدام حسین تھا، یاد رکھیے وہ جیل میں جو ان کے مخالفین تھے ان کو جیل میں ڈال کے ایڈز کے انجیکشن لگائے ہیں اس نے. کہنے لگا وہ سنا ہے وہ تو بڑا اچھا آدمی. میں نے کہا نہیں، میں ظالم کی میں حمایت، مسلمان بھی ہو اس کی حمایت نہیں کرتا. فلسطینیوں کے ساتھ کوئی مدد کرتا تھا، وہ اچھا کام تھا، لیکن خود اپنے لوگوں کے ساتھ وہ اس طرح کے اس قسم کے ظلم کرتا تھا. میں کبھی ظالم کی حمایت نہیں کرتا. میں کہا صدام حسین صحیح آدمی نہیں تھا. اب وہ سوال ہوتا ہے نا ان کی جگہ کون آ گیا، وہ کیا ہے؟ میں نے کہا جو بھی ہے، جو عدل کرے گا ہم اس کے ساتھ ہیں، جو انصاف کرے گا ہم اس کے ساتھ ہیں. مسلمان ہو کے بھی ظلم کرے نہیں، اس کے ساتھ نہیں. ہم آنکھیں بند کر کے زندگی نہیں گزارتے کہ چلو جی اپنا بھائی ہے ظلم ہی کر لے مسلمان ہے جی ظلم کرے. اور پھر اوپر سے سوال بچے کا یہ تھا، وہ تو سنی تھا. کیا تھا؟ بھائی سنی ہو کے ظلم کرے تو جائز ہو جاتا ہے؟ نہیں جائز ہوتا. انصر اخاک ظالما او مظلوم. آنکھیں کھلی، یاد رکھیے بھائی آج کی ساری دعوت اس بات کے اوپر آنکھیں کھلی رکھیں. جہاں کہیں کسی مسلمان پر ظلم ہو رہا ہے، یاد رکھیے آواز بلند کریں، وہاں پہنچنے کی کوشش کریں. کاش کہ پاکستان فلسطین اور اسرائیل کے سرحد کے ساتھ ہوتا تو ان کو پتہ چل جاتا. قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ، انہوں نے کیا فرمایا؟ کیا فرمایا اسرائیل کے بارے میں؟ انہوں نے فرمایا کہ یہ برطانیہ کی ناجائز اولاد ہے. کیا ہے؟ یہ فتویٰ بھی آپ کا کیا خیال ہے؟ یہ تو کسی مفتی صاحب نے نہیں دیا ہے. کس نے دیا ہے؟ قائد اعظم محمد علی جناح رحمہ اللہ، جو پاکستان کے بانی. انہوں نے کہا تھا اس کو اسرائیل برطانیہ کی ناجائز، یہ حرامی ہے، اس کا نسب ہی کوئی نہیں، برطانیہ کی ناجائز اولاد. اب اس نے اپنا تعلق امریکہ کے ساتھ، اس وقت برطانیہ جو ہے نا سپر پاور، اب امریکہ یاد رکھیے یہ کسی کے سہارے کے بغیر یہ ناجائز اولاد کبھی پل نہیں سکتی. لیکن افسوس ہے کہ بھائی ان کی سرحد کے ساتھ مصر ہے، شام ہے، اردن والے ہیں، سب جو ہے نا یاد رکھیے ان کو پاکستان ہوتا. تو اسرائیل کو بھی پتہ چل جاتا. اس کے پیر صاحب کو تو افغانستان سے بھگا چکے. اس کا صدر جو نا بھائی تڑپ اٹھا تھا کہ یہ پاکستانی کیسے لوگ ہیں، ہم سے ڈالر لیتے، ہمارے مخالفین کی مدد کرتے، ہم ایسے کرتے کہ سب کو سبق سکھاتے. ہم لوگ کس نے افغانستان سے امریکہ کو کس نے جوتے چھوڑ کے 7 ارب ڈالر کا اسلحہ چھوڑ کے بھاگا ہے. وہ سپر پاور بہت خطرناک چیز.
7 ارب ڈالر کا اسلحہ چھوڑ کے، جوتے چھوڑ کے بھاگا وہاں سے۔ کس نے بھگایا وہاں سے آپ بتائیں مجھے؟ یہ مسٹر جو ہے انہوں نے بتایا، یہ جو سیکولر طبقہ اس نے بتایا بھگایا وہاں سے؟ وہاں کے مذہبی لوگوں نے بھگایا وہاں سے، وہاں کے علماء نے بھگایا۔ اس میں میرے اپنے شاگرد بھی، مزے کی بات ہے بھگانے والوں میں میرے شاگرد بھی میرے پاس پڑھ کے گئے۔ میرے ایک شاگرد تو وہاں اس زمانے میں جا کے، ایک زمانے میں وہاں جا کے میر بنا، بدخشاں کا میر بنا۔ واپسی پہ واپس آیا تو اس نے لیٹ ہو گیا تھا، داخلہ نہیں مل رہا تھا، میرے پاس آیا، آ کر کہنے لگے جی میں تو وہاں تھا، تو وہاں بدخشاں کا میر تو چاہتے عالم دین ہو، تو کوئی عالم دین مل نہیں رہا تھا، ان طالب علم میں کہتے مجھے میر بنا دیے۔ پھر تھوڑی کارگزاری سنا، پھر دیکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا جی میر بنایا تو جوا خانہ تھا، وہاں جوا کھیل رہے تھے، لاکھوں کا جوا کھیل رہے تھے، بلکہ کروڑوں کا جوا کھیل رہے تھے۔ میر صاحب نے چھاپا مارا اس کے اوپر، طالب علم مارا، کسی کو ضرورت ہو نام بھی بتا دوں، چھاپا مارا۔ اس چھاپے میں یاد رکھیے پکڑے گئے، انہوں نے کہا کہ جی آپ کو ہم جو نا 10 لاکھ روپے دے دیتے ہیں، آپ ہمیں نہ پکڑوائیں، وہ عدالت کے حوالے نہ کریں۔ انہوں نے کہا نہیں، بولتے نا مولوی، پاکستانی مولوی واقعتاً خرابیاں ہیں ان میں، ہر مولوی میں نہیں ہے۔ 10 لاکھ روپے، انہوں نے کہا نہیں، انہوں نے کہا 20 لاکھ لے لیں، ہمیں ادھر، کیونکہ وہاں کوڑے مارتے ہیں، پیسے بھی لے لیں گے کوڑے بھی ماریں گے۔ اچھا وہ قطب الدین کہنے لگا، نام بھی بتا دیا میں نے، وہ کہنے لگے کہ جی 20، انہوں نے کہا نہیں جی میں نے پیسے لینے نہیں، کیونکہ قطب الدین کو بھی پتا تھا کہ اگر میں نے جس ہاتھ سے رشوت لی وہ ہاتھ کاٹ دیں گے۔ یہاں تو ایسا گھماتے ہیں، لینے والا بھی مزے میں ہوتا ہے، دینے والا بھی مزے میں ہوتا ہے، پوچھنے والا کوئی نہیں۔ اب دیکھیں علماء کے پاس اگر خدا نخواستہ کبھی حکومت آ گئی تو کوئی رشوت نہیں لے سکے گا، کیونکہ ہر ایک کو اپنا ہاتھ عزیز ہے، کوڑے پیٹھ عزیز ہے، کوڑے مارے جائیں۔ پھر کیا ہوا؟ کہنے لگے میں نے عدالت پیسے پکڑ لیے، بیت المال میں جمع کر دیا اور ان کو جو نا حکومت کے حوالے کر دیا۔ عدالت نے کوئی 1 ہفتے کے اندر فیصلہ دے دیا۔ اب کوئی جوا کھیلے گا؟ نہیں۔ پاکستانی علماء کے بارے میں میں یہ نہیں کہہ سکتا، سمجھ گئے کہ نہیں، لیکن یاد رکھیے دنیا میں ایسے لوگ موجود، آنکھیں کھلی رکھیں، بوڑھے بھی، جوان بھی، مرد بھی، عورتیں بھی، جو یہاں پر آنکھیں بند رکھے گا ظالم کا ساتھ دے گا، قیامت کے دن اس کو بہشت کا راستہ اندھا بنا رہے گا۔ وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلًا، بھٹکا ہوا ہوگا، کس سے؟ بہشت کے راستے سے بھٹکا ہوا ہوگا، جنت کے راستے سے بھٹکا ہوا ہوگا۔ آنکھیں کھلی رکھیں، یہ صرف نہیں فلسطین کی بات تو بیچ میں آ گئی، اپنے گھر میں آنکھیں کھلی رکھیں، آنکھیں بند نہ کریں، اپنے محلے میں آنکھیں کھلی رکھیں، کوئی غلط کام ہو رہا ہے نہ کرنے دیں، خود غلط کام اپنے اوپر نظر رکھیں، محلے کے اوپر، پورے ملک کے اوپر نظر رکھیں، کہیں غلط کام نہ ہو جائے۔ ومن اندھا بن کے، مومن ایمان والا آنکھیں بند کر کے زندگی نہیں گزارتا، آنکھیں کھلی رکھتا ہے، صحیح غلط کو دیکھتا ہے، حلال حرام کو دیکھتا ہے، ظلم اور انصاف کو دیکھتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آنکھیں کھلی رکھ کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، قرآن کو دیکھ کے، سنت کو دیکھ کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔